کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر انجمن شریشیان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے گورنر انتظامیہ کی طرف سے وادی میں شراب کی مزید دکانیں کھولنے کے منصوبے پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بلا لحاظ مذہب و ملت اہلیان کشمیر کے لیے ناقابل قبول اور باعث تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مہذب معاشرے میں شراب کی دکانوں کی موجودگی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی امام باڑہ بڈگام میں نماز جمعہ کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آغا نے کہا کہ کشمیر اولیاء کرام، صوفیوں اور سنتوں کی سرزمین ہے۔ اس نے ہمیشہ اخلاقی اور روحانی اقدار کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں عبادت گاہوں کو مسلسل بند رکھا جا رہا ہے۔ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں 3 سال سے نماز جمعہ اور جماعت پر پابندی ہے۔ دوسری طرف حکومت ریاست میں شراب خانے کھولنے میں لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصوبہ بند طریقے پر نوجوان نسل کو منشیات کی دلدل میں دھکیلنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں شراب کی نئی دکانیں کھولنے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سانبا میں بھی لوگوں نے سرکار کے اس منصوبے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ سرکار نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے انہیں منشیات کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانبا کے نڈ علاقے میں شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ ہے، لیکن سانبا میں لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں شراب کی کوئی دکان کھل جائے۔ انہوں نے فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں شاہراہ پر احتجاج کرنے کی دھمکی دی ہے۔ لداخ کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل نے بعد از نماز جمعہ حجاب کے مسئلے کو لے کر سخت احتجاج کیا۔ ہزاروں لوگوں نے اثنا عشریہ کے بینر تلے ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر احتجاج کیا۔ علماء نے مرکزی سرکار سے جلد اس مسئلے کو حل کرنے کی گزارش کرتے ہوئے آئے دن مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے مظالم کو روکنے کی اپیل کی۔ بعد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کی گزارش کی گئی۔ انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ بھائی چارہ ہندوستان کی خوبصورتی رہے ہیں اور مذہبی میل جول ہندوستان کی خوبصورتی رہے ہیں، اور یہی ہندوستان کا وقار بن گیا، ہندوستان کی قدرت بن کے دنیا کے سامنے ہے اور ہندوستان کی عزت بن کے دنیا کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اس بارے میں سوچیں کہ ہندوستان کو ایسے منافرت والے باتوں سے، ایسے منافرت والے ایشوز سے کس طرح ہمارے ہندوستان کی ماحول بگاڑ سکتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کی جو امن امان خطرے میں آ سکتے ہیں۔ جعلی ڈائگنوسٹکس رپورٹ اور لیب ٹیکنیشنز و سرکردہ ڈاکٹروں کے بیچ ساز باز سے متعلق نیوز 18 اردو کے سٹنگ آپریشن کے بعد کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ایسوسی ایشن نے تمام اہم سینٹرز کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر مجاز سینٹرز اور سرکاری اسپتالوں میں کام کر رہے لیب ٹیکنیشنز سے نمونے حاصل نہ کریں۔ ایسوسی ایشن کے ایک آرڈر میں واضح کیا گیا کہ ایک غلط طریقہ کار چل رہا تھا جس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ سرکردہ سینٹرز نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اس پر عمل کرنے کی تحریری طور پر یقین دہانی کرائی ہے۔ کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ایسوسی ایشن اور پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ایسوسی ایشن نے اس معاملے کو اجاگر کرنے پر نیوز 18 اردو کا شکریہ ادا کیا۔ میں نیوز 18 کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، جس کا نتیجہ آپ سب کو آج مل رہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈز پہ لکھ کے دیا ہے کہ جو بھی یہ نیکسس چل رہا تھا اس کے خلاف مطلب وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور گورنمنٹ ہاسپٹل سے اگر کوئی سیمپل آتا ہے یا میڈیکل شاپ سے کوئی سیمپل آتا ہے تو اس کے خلاف وہ کھڑے ہیں۔ جو بھی ہمارا کل آرڈر نکلا تھا کہ کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ایسوسی ایشن جلد سے جلد مطلب یہ اقدام اٹھا رہی ہے کہ میڈیکل شاپس پہ ایک سیٹنگ آپریشن بھی ہوگا، تو اس کے لیے ہم نیوز 18 کا بھی شکر گزار ہیں، اور ہم ساتھوں ساتھ اپنی جو بھی ہمارے ساتھ جڑے جو کارپوریٹس ہیں ہماری لیب کے ہماری ایسوسی ایشن کے ساتھ جو جڑ رہے ہیں ان کا خیر مقدم کریں کہ اس ٹائم انہوں نے ہمیں مطلب بھرپور تعاون اور اپنا سپورٹ دے دیا۔ یہ جو نیوز 18 اردو سے خبریں آئی تھی پرسوں کہ یہاں کے جو لیبارٹریز ہیں یا یہاں کے جو ڈائگنوسٹکس ہیں ان کے متعلق ایک نیوز آئی تھی کہ یہ ایسے ہی لوگوں کو کلیکشن کے لیے الاؤ کرتے ہیں، لیکن جو آج ہم نے دیکھا کہ جن 4-5 لیبارٹریز جو ہیں جو اچھی لیبارٹریز ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اب میڈیکل شاپ کلیکشن نہیں لیں گے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے۔
ہماری سوسائٹی کے لیے بھی, ہماری ایسوسیشن کے لیے بھی, اور ہر ایک پیشنٹ کے لیے بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ پیشنٹ کیئر کا مسئلہ ہے ادھر. اگر یہ چیز لاگو ہو گیا, اگر ان میں حقیقی یہ سچائی پائی گئی, ہم بھی چیک کر رہے ہیں, میں نے اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹوں سے یہ بات کلیئرلی کہی ہے, آج ہی وہ ہنگامی میٹنگ ہماری ہوئی ویڈیو کانفرنس میں, تو ان کو میں نے ڈائریکشنز پاس کیے ہیں کہ بھائی اگر کہیں جگہ یہ ہو رہا ہے وہ آپ اپنی اتھارٹی کو انفارم کریں. نیوز 18 اردو کے سپر سٹنگ آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. جو یہاں کے ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہ تو جاگے ہیں, تاہم محکمہ صحت جو ہے وہ ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے. اس رپورٹ کے آنے کے بعد ابھی تک محکمہ صحت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے جس کی امید کی جا رہی تھی. دوسری اور اگر ہم اس گھوٹالے کی بات کریں, یہ ابھی بھی دھڑلے سے چل رہا ہے, جبکہ جو یہاں پہ نامی گرامی ڈاکٹرز جو یہاں کے ہیں وہ آج بھی یہاں کے پیشنٹس کو غیر ضروری ٹیسٹ کرنے کو کہتے ہیں جس میں ان کا اپنا کمیشن ہوتا ہے. ایسے میں نیوز 18 اردو اپنا یہ فرض سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کو لگاتار اجاگر کرتا رہے گا جب تک کہ اس وبا کا خاتمہ نہیں ہوتا. جہانگیر عزیز کے ساتھ پرویز بھٹ, نیوز 18 اردو, سری نگر. پرنسپل ڈسٹرکٹ سیشن جج اننت ناگ نے ملاکڑ اشمقام کے غلام نبی بٹ کو اپنے ہی بھائی محمد شفیع بٹ کے قتل کا مجرم قرار دیا ہے. اننت ناگ کے پرنسپل ڈسٹرکٹ سیشن جج نصیر احمد ڈار نے ثبوتوں اور شواہد کی بنا پر غلام نبی کو اپنے بھائی کا قاتل قرار دے کر مجرم کی سزا کا فیصلہ 26 فروری کے لیے محفوظ رکھا ہے. تفصیلات کے مطابق 2013 میں پولیس اسٹیشن مٹن نے محمد شفیع بٹ کی لاش گاؤں خانے سے برآمد کی تھی. تحقیقات کے بعد مہلوک کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا. کورٹ نے آج ورچوئل موڈ کے ذریعے مجرم و دیگر متعلقین کی موجودگی میں فیصلہ سنایا. اس میں جب غلام نبی بٹ کو پکڑا گیا تھا, اس نے ایک انکشاف کیا تھا علائی قتل جو جس سے لاٹھی سے بھائی کو وار کیا تھا وہ برآمد کیا گیا تھا. تو وہ ایک سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے, جو لاسین تھیوری اور اس کے بعد جو ہے اس کی ڈسکلوجر انکشافات جو ہے اور ریکوری وغیرہ جو ہے وہ پروو ہوئی کورٹ میں. تو عدالت مطمئن ہو گئی کہ پوری شہادت جو ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا ایک پراپرٹی کے ایشو پہ, آج اس کو مجرم قرار دے کر تو کل اس کو سزا سنائی جائے گی, چاہے اس کو ڈیتھ پینلٹی جائے گی یا اس کو لائف امپریزنمنٹ. لالمو اونتی پورہ میں پروٹیکشن وال گر جانے کی وجہ سے ایک گاؤں خانہ اور چند دیگر ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچ گیا ہے. مسجد کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ RDD ڈاٹسرا نے 3 ماہ قبل ہی یہ دیوار تعمیر کی تھی, لیکن ناقص مٹیریل کے استعمال سے دیوار منہدم ہو گئی. تحصیلدار اونتی پورہ شکیل احمد نے علاقے کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا. انہوں نے قصوروار انجینئر کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. تر مز دانہ نیر اباؤٹ تقریباً 7 کوئنٹل دانہ سہ سوری شینس پہ بیس گاو سہ زخمی بیاا کٹ تر مز تقریباً 50 کوئنٹل دانہ سہ ڈیمیج بیاا یپر مطلب مسجد شریف ات بنڈ ات ونکس خطرہ اس بنڈ سہ ونکین مطلب ڈینجرس ونکس بچت آلموسٹ 20 فٹ مگر سہ مسجد شریفس ست باسان کہ مطلب ودن این آور ہسا پہ سہ بڑھان تز, اس لیے ہم ڈپارٹمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ گوس تھوڑا پراپر ایکسس گھن نمن یہ ڈیمیج گو نمن گوس پراپر کمپنسیشن تہ ملن. اکارڈنگلی the report will be forwarded to the deputy commissioner sir, اور accordingly ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا. whosoever is culprit اس کے اگینسٹ ایکشن ہوگا. This is my assurance. وقت ایک بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.